اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد عمر ہے، میں ترجمۃ القرآن کا ٹیچر ہوں۔ آج ہمارا جو لیکچر ہے، لیکچر نمبر 9 ہے، سورۃ البروج، کلاس 7۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے بروج کی۔ بروج سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز میں آسمان کی قسم بیان کی ہے، جس نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آسمان کو برجوں والا بنایا۔ اچھا جی، اس کی وجہ تسمیہ، اس کا تعارف، اس سورت کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ سورۃ البروج کی پہلی آیت میں آسمان کی قسم بیان کی گئی ہے اور اسے برجوں والا قرار دیا گیا ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ البروج رکھا گیا ہے۔ نمبر 2، سورۃ البروج کا مرکزی مضمون کیا ہے، مرکزی موضوع کیا ہے؟ کفار مکہ کو ان کے ظلم و ستم کے برے انجام سے آگاہ کرنا، کہ جو وہ مسلمانوں کو، اہل ایمان کو، صحابہ کرام کو پریشان کر رہے تھے، تکالیف پہنچا رہے تھے، تو مسلمانوں کو تسلی دینا، ایمان والوں کو تسلی دینا اور ان کافروں کو آگاہ کرنا کہ تم باز آ جاؤ، تم سے پہلے جو ظالموں کا حال ہوا ہے وہ بھی تمہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہلاک کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو نجات دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے جو اس میں امپورٹنٹ واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اصحاب الاخدود کا۔ سورۃ البروج میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الاخدود یعنی خندقوں والوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ پچھلی کسی امت میں ایک بادشاہ تھا جو ایک جادوگر سے کام لیا کرتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میرے پاس کوئی لڑکا بھیج دیا کرو جسے میں جادو سکھاؤں تاکہ میرے مرنے کے بعد وہ تمہارے کام آ سکے۔ بادشاہ نے ایک لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیجنا شروع کر دیا۔ یہ لڑکا جب جادوگر کے پاس جاتا تو راستے میں ایک عبادت گزار شخص کے پاس سے گزرتا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین حق پر تھا۔ یہ لڑکا اس کے پاس بیٹھ جاتا اور اس عبادت گزار کی باتیں سنتا جو اسے اچھی لگتی تھیں۔ اب وہ جاتا جادوگر کے پاس تھا، بادشاہ کو تو یہ پتہ تھا کہ وہ جادوگر کے پاس جا رہا ہے، لیکن راستے میں وہ ایک عبادت گزار بندے کے پاس بیٹھتا تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو فالو کرنے والا تھا۔ ایک دن وہ جا رہا تھا تو راستے میں ایک بڑا جانور نظر آیا جس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ لوگ اس سے ڈر رہے تھے۔ لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ، اگر راہب کی باتیں آپ کو جادوگر کی باتوں سے زیادہ پسند ہیں تو پتھر سے اس جانور کو مار دیجئے۔ پھر اس نے پتھر جانور کی طرف پھینکا تو وہ مر گیا اور لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ اس کے بعد لوگوں کو اندازہ ہوا کہ لڑکے کے پاس کوئی خاص علم ہے، چنانچہ ایک اندھے شخص نے اس سے درخواست کی کہ اس کی بینائی واپس آ جائے، یعنی وہ دوبارہ دیکھنا شروع ہو جائے۔ لڑکے نے کہا اگر تم وعدہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لاؤ گے، یعنی اللہ کو ایک مانو گے، تو میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا۔ نبینا شخص نے یہ شرط مان لی۔ لڑکے نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اندھے شخص کی بینائی لوٹا دی اور وہ توحید پر ایمان لے آیا۔ ان واقعات کی خبر جب بادشاہ کو ہوئی تو اس نے راہب اور بینائی پانے والے شخص کو آرے سے چروا دیا، یعنی مار دیا، قتل کر دیا، 2 ٹکڑے کر دیے ان کے۔ پھر اس نے لڑکے کے بارے میں اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے کسی اونچے پہاڑ پر لے جا کر نیچے پھینک دیں۔ جب وہ لڑکے کو لے کر گئے تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پہاڑ پر زلزلہ آیا جس سے سپاہی مر گئے اور لڑکا زندہ سلامت رہا۔ اس کے بعد پھر بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ لڑکے کو کشتی میں لے جا کر سمندر میں ڈبو دیا جائے۔ لڑکے نے پھر دعا کی جس کے نتیجے میں کشتی الٹ گئی، سپاہی ڈوب گئے اور لڑکا سلامت رہا۔ جب بادشاہ کی ہر تدبیر ناکام ہو گئی تو لڑکے نے اسے کہا اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ تم سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر کے مجھے سولی پر چڑھا دو، پھر یہ کہو کہ اللہ کے نام پر جو اس لڑکے کا پروردگار ہے، پھر اس تیر سے میرا نشانہ لگاؤ۔ یعنی تم ایک تیر چلاؤ میری طرف اور اس پر اللہ کا نام لے کر چلاؤ گے تو اس سے میں مر جاؤں گا، اس کے علاوہ تم مجھے نہیں مار سکتے۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، تیر اس لڑکے کی کنپٹی پر جا کر لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو بہت سے لوگ ایمان لے آئے۔ اس پر بادشاہ نے ان کو سزا دینے کے لیے سڑکوں کے کنارے پر خندقیں کھدوا کر ان میں آگ بھڑکائی اور حکم دیا کہ جو کوئی توحید کے دین کو نہ چھوڑے اسے ان خندقوں میں ڈال دو۔
یعنی اس نے زمین کو کھدوایا، خندقیں کھودی اور اس میں آگ لگوا دی اور کہا کہ جو توحید کو نہیں چھوڑتا اس کو تم اس آگ میں پھینک دو، آگ میں ڈال دو۔ اب ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ہمت عطا فرمائی کہ کوئی بھی ایمان چھوڑنے پر راضی نہ ہوا، اور ان میں سے ہر ایک نے آگ میں جل کر شہید ہونا قبول کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کا دین ان کو ایسا سمجھ آیا کہ انہوں نے دل کی آنکھ سے ایسا دیکھا کہ وہ دوبارہ انہوں نے پھر اسلام کو نہیں چھوڑا، توحید کو نہیں چھوڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ لوگ جو تھے یہ خندقوں کے کنارے پر کرسیوں پر اپنے اپنے تختوں پر بیٹھے ہوئے یہ تماشا دیکھ رہے تھے، لوگوں کو جلتا ہوا آگ میں دیکھ رہے تھے اور ہنس رہے تھے کہ اچانک وہ آگ وہاں سے نکلی۔ خندقوں کے کناروں پر بیٹھے ہوئے کافر بھی آگ کی لپیٹ میں آ کر جل کر راکھ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ان ظالموں کو جہنم کی آگ کا سخت عذاب دے گا۔ اللہ نے دنیا میں بھی ان کو آگ کا عذاب دیا اور آخرت میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہے تھے کہ کہیں کہ یہ باز آ جائیں، لیکن یہ اپنے اس ظلم سے باز نہیں آئے۔ انہوں نے جب لوگوں کو اس آگ میں ڈالنا شروع کیا اور اپنے سامنے لوگوں کو جلایا تو اللہ تعالیٰ نے اسی آگ کے ذریعے سے ان سب کو بھی ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ تھا جو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد اچھے اور برے لوگوں کا ذکر اس صورت میں کیا گیا ہے کہ سورۃ البروج کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہماری نصیحت کے لیے قرآن مجید میں اچھے اور برے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ کفار اور مشرکین کا ظلم و ستم اور ایمان والوں کے لیے آزمائش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم اور مظلوم سب کو اچھی طرح جانتا ہے۔ ہمیں کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ظالم کو سزا مل کر ہی رہتی ہے۔ جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ نیک لوگوں کے لیے جنت، ایمان لا کر نیک اعمال کرنے والوں کے لیے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی دینے والوں کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ ظالموں کا انجام، اللہ تعالیٰ ظالموں کو سخت پکڑنے والا ہے۔ کوئی مجرم اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے سوا اس کے ارادوں کو روکنے والا نہیں۔ پھر قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے اس سورت کے آخر میں کہ لوگوں کے جھٹلانے سے قرآن مجید کی عظمت پر کوئی فرق نہیں پڑتا جو لوح محفوظ میں موجود ہیں۔ یعنی قرآن مجید کی عظمت اور شان اس قدر بلند ہے کہ لوگوں کے جھٹلانے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کے MCQs کی طرف۔ نمبر 1 MCQs ہیں، سورۃ البروج میں ذکر ہے اصحاب الفیل کا، اصحاب الاخدود کا، اصحاب صفا کا، اصحاب کہف کا۔ بے آپشن اس کا ٹھیک ہے اصحاب الاخدود کا۔ اصحاب الاخدود سے مراد ہیں خندقوں والے، غاروں والے، کنویں والے، پہاڑوں والے، تو الف آپشن اس کا ٹھیک ہے خندقوں والے۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں رکھا ہے تورات کو، زبور کو، انجیل کو، قرآن مجید کو۔ دال آپشن اس کا ٹھیک ہے قرآن مجید کو۔ سورۃ البروج کی پہلی آیت میں قسم کھائی گئی ہے زمانے کی، انجیر کی، آسمان کی، زمین کی۔ جیم آپشن اس کا ٹھیک ہے آسمان کی۔ بادشاہ نے تیر پر کس کا نام لیا تو مومن لڑکا شہید ہوا؟ اپنے بت کا، ایک فرشتے کا، اپنا، اللہ تعالیٰ کا۔ دال آپشن اس کا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس کے شارٹ کوشچن کی طرف آئیں تو نمبر 1 اس کا جو شارٹ کوشچن ہے وہ سورۃ البروج کی وجہ تسمیہ ہے، اور سیکنڈ اس کا شارٹ کوشچن سورۃ البروج کا مرکزی مضمون، اور تھرڈ سورۃ البروج کے مطابق قرآن مجید میں اچھے اور برے لوگوں کا تذکرہ کیوں ہے؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نصیحت کے لیے قرآن مجید میں اچھے اور برے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ کفار اور مشرکین کا ظلم و ستم اور ایمان والوں کے لیے آزمائش ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اچھے اور برے لوگوں کا ذکر کیا تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے جو کام ہیں وہ اچھے لوگوں والے ہیں یا ہمارے کام برے لوگوں والے ہیں۔ تو اس کا جو لانگ کوشچن ہے وہ نمبر 1 سورۃ البروج کے تعارف اور اس میں مرکزی مضمون بھی آ جائے گا، اور سیکنڈ اس کا لانگ مضامین اور علمی نکات ہیں۔ اس پر ابھی تفصیلاً گفتگو ہو گئی ہے۔ یہ جو ہمارا لیکچر ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔